اصغری نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو حصہ باہر سے آیا گھر میں ٹھہرنے نہ دیا۔ ادھر آدمی دے کر باہر نکلا، ادھر اس نے کہا فلانی جگہ پہنچا دو۔ یوں جس چیز کو دینا تھا سب کو نام بنام پہنچ گیا اور 2 روپے میں اچھی خاصی شبرات ہو گئی۔ شبرات کے بعد اصغری کے باپ کی آمد تھی۔ میاں اور ساس سے ٹھہر گیا کہ جس دن تحصیلدار صاحب آئیں گے اسی دن ملنے جاؤں گی۔ رمضان سے 4 دن پہلے دور اندیش خان دہلی پہنچے۔ اصغری کو جیسے ہی باپ کے آنے کی خبر ملی فوراً ڈولی منگا کر چلی گئیں۔ باپ نے گلے سے لگا لیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ دیر تک حال پوچھتے رہے، پھر کہا خیر اندیش خان لاہور گئے ہیں اور انشاءاللہ کل یا پرسوں سمدی صاحب کو ہمراہ لے کر آئیں گے۔ اس رات اور اگلے دن اصغری یہاں رہی اور شام کے قریب باپ سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ باپ نے کہا اجی 1 ہفتے تو رہو، ہم سمدھن کو کہلا بھیجیں گے۔ اصغری نے کہا جیسا آپ ارشاد فرمائیں تعمیل کروں، لیکن ابا جان کے آنے سے پہلے گھر میں میرا موجود رہنا عین مصلحت ہے۔ غرض وہ باپ سے رخصت ہو کر مغرب سے پہلے گھر آ موجود ہوئی۔ اگلے دن کھانے کے وقت مولوی صاحب بھی آ پہنچے۔ مولوی محمد فاضل صاحب لاہور میں ایک رئیس کی سرکار میں مختار تھے۔ تنخواہ 50 روپے مہینہ تھی اور مکان اور سواری رئیس کے ذمے۔ خیر اندیش خان نے لاہور پہنچ کر اصغری کا خط دکھایا۔ مولوی صاحب بہو کا خط دیکھ کر باغ باغ ہو گئے۔ یوں تو شاید رخصت بھی نہ لیتے، مگر اب بہو کو دیکھنے کے اشتیاق میں رئیس سے بہت کہہ سن کر 1 مہینے کی رخصت لی اور خیر اندیش خان کے ساتھ ہو لیے۔ چونکہ اصغری بیاہ کے بعد سسر کے سامنے نہیں ہوئی تھی، ان کو آتا دیکھ کر کوٹھے پر جا بیٹھی۔ محمد کامل کی ماں حیرت میں تھی کہ یہ کیوں کر آ گئے۔ کھانے کے بعد بات چیت ہوئی۔ مولوی صاحب نے بی بی سے کہا سنو صاحب، مجھ کو تمہاری چھوٹی بہو نے کھینچ بلایا ہے۔ پھر اصغری کے خط اور خیر اندیش خان کے جانے کا حال بی بی سے بیان کیا اور کہا بہو کو بلاؤ۔ ساس کوٹھے پر گئیں اور کہا بیٹی نیچے چلو، شرم کی کیا بات ہے، تم تو ان کی گودوں میں کھیلی ہو۔ ساس کے کہنے سے اصغری اٹھ کر ساتھ ہو لی، سسر کو جھک کے سلام کیا اور ادب سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا سنو بھائی، ہم تو صرف تمہارے بلائے ہوئے آئے ہیں۔ تمہارا خط دیکھ کر جی بہت خوش ہوا، خدا تمہاری عمر اور نیک بختی میں برکت دے۔ ہمارے نصیب اچھے ہیں جو تم اس گھر میں آئیں، اور مجھے یقین ہوا کہ اس گھر کے دن پھرے۔ انشاءاللہ سب انتظام تمہاری مرضی اور رائے کے مطابق کیا جائے گا۔ 2-4 دن تو مولوی صاحب ملنے ملانے میں رہے اور روزے کے سبب گھر کے کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ 5ویں دن بہو کو بلا کر پاس بٹھایا اور ماما عظمت سے کہا ماما ہمارے رہتے سب حساب کتاب کر لو، جس جس کو دینا ہے سب لکھا دو، تاکہ جتنا ہو سکے دے دیا جائے اور جو رہ جائے اس کی قسط بندی کر دی جائے۔ ماما نے کہا ایک کا حساب ہو تو زبانی یاد بھی ہو، بنیا، بزاز، کسائی، کنجڑا، حلوائی سب ہی کا دینا ہے، اور ہزاری مل کا بھاری حساب الگ ہے۔ آپ نے جتنا روپیہ دینا ہو مجھ کو دے دیجئے، لے جا کر آپ کے نام پر جمع کرا دوں۔ مولوی صاحب تو دینے کو آمادہ ہو جاتے، پر اصغری نے کہا یوں علل حساب دینے سے کیا فائدہ، پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو، پھر سوچ سمجھ کر دیا جائے۔ ماما نے کہا کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھ آؤں گی۔ اصغری نے کہا پوچھنے سے کیا ہوگا، جس کو لینا ہو یہاں آ کر حساب کر جائے۔ ماما بولی بیوی تم نے تو ایک بات کہہ دی، اب میں کہاں کہاں بلاتی پھروں، اور وہ لوگ اپنے دھندے سے کب چھٹی پاتے ہیں جو میرے ساتھ چلے آئیں گے۔ اصغری بولی کوئی روز روز کا بلانا نہیں ہے، بس ایک دن کی بات ہے، شام کے کھانے کا بندوبست رہنے دو، آج یہی کام کرو۔ اور لینے والے تو دینے کا سن کر دوڑیں گے۔ اور ہزاری مل کچہری میں نالش کرنے کو 2 کوس دور چلا گیا تو یہاں آتے کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ اور دور ہے کون؟ کنجڑا، کسائی، بنیا، حلوائی سب اسی گلی میں ہیں، صرف بزاز اور ہزاری مل دور ہیں، سو ان کو کل پر رکھو۔ ماما عظمت کی کسی طرح مرضی نہ تھی کہ حساب ہو، لیکن اصغری نے ایسا دبایا کہ جواب نہ بن پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا، پوچھا گیا لالا تمہارا کیا پانا ہے؟ حلوائی بولا 30 روپے۔ کہا 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو، تمہارے ہاں سے کیا چیزیں آئیں؟
حلوائی نے کہا، صاحب 30 روپے بھی کچھ بہت ہوتے ہیں، ایک 10 سیر شکر تو اسی شب رات کو آئی۔ محمد کامل کی ماں بولی، ارے کیسی شکر، اب کے مرتبہ ہمارے گھر میں جو آیا پکا پکایا نقد آیا۔ یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فک ہو گیا اور حلوائی سے بولی، وہ 10 سیر شکر تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھ دی؟ وہ تو میں دوسرے کے واسطے لے گئی تھی اور تجھ کو جتا بھی دیا تھا۔ حلوائی بولا، مجھ سے تو تم نے کسی دوسرے گھر کا نام نہیں لیا، ورنہ مجھے کیا فائدہ تھا کہ دوسرے کی چیز ان کے نام لکھتا، اور مجھ سے تو کسی اور سرکار کی اچاپت بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھلا شکر کی رقم تو رہنے دو، اور کیا چیز ہے وہ بتاؤ۔ اس نے اور بہت سی چیزیں بتائیں جو عمر بھر اس گھر میں نہیں آئی تھیں۔ 4 سیر بالو شاہی مولود شریف کے واسطے، اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی تھی۔ صرف 6-7 روپے سچ نکلے، باقی سب جھوٹ۔ مولوی صاحب کا جی جل گیا، غصے سے بولے، کیوں ری نمک حرام، ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو نے اس گھر پہ کر رکھا ہے۔ حلوائی ہو چکا تو کنجڑا آیا، کہنے لگا، میاں میرا حساب تو معمولی ہے، 2 آنے روز کی ترکاری۔ محمد کامل کی ماں نے کہا، ارے میرے گھر سیر بھر ترکاری آتی ہے، 2 آنے روز کی کیسے ہوئی؟ کنجڑا کہنے لگا، حضرت میری دکان سے تو ماما 3 سیر لاتی ہے۔ ماما نے کہا، ہاں 3 سیر لاتی ہوں، 1 سیر تمہارے نام، 1 سیر اپنی بیٹی کے، اور سیر بھر دوسرے گھر کے واسطے۔ میں کیا مکرتی ہوں، یہ موا سب تمہارے ہی نام بتاتا ہے۔ کنجڑا بولا، ارے بڑھیا بے ایمان، ہمیشہ تو اسی گھر کے حساب میں 3 سیر لاتی رہی، اور جب بھی روپیہ ملا اسی گھر سے ملا۔ کسائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی بہت فریب نکلے، اور ثابت یہ ہوا کہ ماما اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی کا گھر پورا کرتی تھی، اور اسی گھر کے نام سے سودا لا کر دوسری جگہ بیچ ڈالتی تھی۔ شام تک پھٹکل حساب ہوا اور ابھی بزاز اور ہزاری مل باقی تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، اب نا وقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، باقی کل دیکھا جائے گا۔ پھر آہستہ سے کہا، لیکن ایسا نہ ہو عظمت بھاگ جائے۔ اصغری نے جواب دیا، گھر بار بچے چھوڑ کر کہاں بھاگے گی؟ ہاں غیرت مند ہوئی تو شاید کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کیوں کرتی؟ تاہم حفاظت ضرور ہے، لیکن فقط اس قدر کہ باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے۔ مولوی صاحب نے جو خدمتگار ان کے ساتھ آئے تھے، ایک کو چپکے سے کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر ماما چپکے سے اٹھ کر باہر چلی، خدمتگار بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے چلا۔ ماما پہلے تو اپنے گھر گئی، وہاں سے کچھ بغل میں مارا، پھر تیر کی طرح بزاز کے مکان پہ پہنچی۔ اس کو آواز دی تو وہ گھبرا کے نکلا، بڑی بی تم اس وقت کہاں؟ ماما عظمت نے گھگیا کر کہا، مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، جس جس کا دینا ہے سب کا حساب ہوتا ہے، کل تم بلائے جاؤ گے، دیکھو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو۔ بزاز کہنے لگا، حساب میں تمہاری فضیحت کی کیا بات ہے؟ ماما بولی، اے لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے، میں سرکار کے حساب میں کبھی کبھی اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کپڑا لے گئی ہوں۔ بزاز نے کہا، اب کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا لے گئی ہو؟ ماما کہنے لگی، مجھ کو اس وقت تو حساب کرنے کا ہوش نہیں، لیکن 2-4 تھان دریس اور لٹھے کے اور 8-10 گز نین سکھ میرے حساب میں نکلے گا، تو یہ لو میرے ہاتھ کی 4 چوڑیاں رکھ لو، 16 روپے کی ہیں، گھس گھسا کر 1 روپیہ کم ہو گیا ہوگا، سو 15 روپے میرے نام سے کم کر دینا، اور بھی جو 2-4 روپے میرے نام نکلے تو میں دینے کو موجود ہوں۔ بزاز بولا، چوڑیاں خیر میں لیے تو لیتا ہوں، لیکن رات کا وقت ہے، پرکھا نہ جا سکے گا۔ ماما عظمت نے منت کی، اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ ہے، کسی طرح بچاؤ۔ بزاز سے رخصت ہو کر وہ سیدھی ہزاری مل کے پہنچی، وہ بھی حیرانی سے بولا، تم اس وقت کہاں؟ ماما اس کے پاؤں پڑ کے رونے لگی کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، وعدہ کرو کہ معاف کر دو گے تو میں کہوں۔ ہزاری مل بولا، بات تو کہو۔ ماما بولی، 4 مہینے ہوئے لاہور سے خرچ آیا تھا، مولوی صاحب نے تمہارے نام 100 روپے بھیجے تھے، وہ میرے سے خرچ ہو گئے، سرکار کے ڈر سے میں نے ظاہر نہیں کیا، اب وہ آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، بس اس وقت تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔
ہزاری مل نے کہا، 2-4 روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے میرے کیے تو چھپ نہیں سکتے۔ ماما نے کہا، کیا میرا اتنا بھی اعتبار نہیں؟ ہزاری مل نے جواب دیا، صاف بات تو یہ ہے کہ تمہارا 1 کوڑی کا بھی اعتبار نہیں۔ جس گھر سے تم نے پرورش پائی ان کے ساتھ یہ سلوک ہے تو دوسرے کے ساتھ کب چوکنے والی ہو؟ ماما بولی، ہاں لالا، جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ خیر، اگر تم کو اعتبار نہیں تو یہ میری بیٹی کی پونچیاں اور جوشن رکھ لو۔ ہزاری مل نے کہا، دن کا وقت ہو تو مال پرکھا جائے کہ کتنے کا ہے، اٹکل سے تو 50-60 کا معلوم ہوتا ہے۔ ماما بولی، اے ہے لالا، ایسا غضب مت کرو، ابھی 4 مہینے ہوئے یہ زیور بنوائے تھے، پورے 125 کی لاگت کے ہیں۔ ہزاری مل کہنے لگا، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تمہاری چیز 100 کی ہو یا 200 کی، کوئی نکالے تھوڑی لیتا ہے، تلوانے سے جتنے کی ٹھہرے گی معلوم ہو جائے گا۔ یہ بندوبست کر کے ماما گھر واپس آ گئی۔ مولوی صاحب کے خدمتگار نے پاؤں دبانے میں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے اصغری کو بھی معلوم ہو گیا۔ صبح کو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے۔ حساب میں کچھ حجت ہوئی تو ماما بڑھ چڑھ کر بولنے لگی۔ بزاز نے کہا، بڑھیا تو کیوں ٹرٹر کرتی ہے؟ اٹھا اپنی چوڑیاں، تو 15 کی بتاتی تھی، بازار میں 9 روپے کی آنکتے ہیں۔ ہزاری مل نے بھی پونچیاں اور جوشن سامنے رکھ دیے اور عظمت سے کہا، نہیں صاحب، یہ مال ہمارے کام کا نہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کر دی۔ ماما عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجب تھا دونوں کو آدھا آدھا دے دیا اور کہا، میں نے لاہور سے روپیہ منگوایا ہے، 10-5 دن تک آ جائے گا، جو باقی ہے وہ دے دیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، ماما کی طرف جو نکلتا ہے وہ کس سے لیں؟ مولوی صاحب نے کہا، جو ماما کی طرف ہے وہ ماما ہی سے لو، اور عظمت کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضرت ان کا روپیہ ادا کرو۔ عظمت نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، میرے پاس بیٹی کا زیور ہے، اس میں یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں۔ اس کی بیٹی کا تمام زیور کنجڑے، کسائی، بنیے اور بزاز کے حساب میں آدھے داموں لگ گیا۔ ہزاری مل کے 100 روپے کے واسطے رہنے کا ٹھیکرا گروی رکھنا پڑا۔ لکھا پڑھی پکے کاغذ پر ہو کر 4 بھلے مانسوں کی گواہی ہو چکی تو مولوی صاحب نے عظمت سے کہا، اب آپ خیر سے سدھاریے، ایسے نمک حرام دغا باز آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔ اصغری نے کہا، ان میں نمک حرامی کے علاوہ ایک صفت اور بھی ہے، گھر میں فساد ڈلوانے کی فکر میں تھی۔ کیوں عظمت، وہ کڑھائی والی بات یاد ہے جو محمودہ کے بھائی نے فرمائش کی تھی اور تو نے جا کر جھوٹ کہہ دیا کہ بہو کہتی ہیں میرے سر میں درد ہے؟ بول تو صحیح، کب تو نے مجھ سے کہا تھا اور کب میں نے درد کا عذر کیا تھا؟ ماما عظمت بولی، بیوی تم قرآن پڑھ رہی تھی، تم کو پڑھتا دیکھ کر میں کوٹے سے الٹی پھر آئی کہ صبح سے تم پڑھ رہی ہو، اب کہاں چولہے میں سر کھپاؤ گی؟ اصغری نے کہا، اور سر درد کی بات دل سے بنا لی؟ اور یہ تو بتا، بھلا پہاڑ پہ جانے کی بات تو نے کس غرض سے کہی تھی؟ میں نے تجھ سے صلاح کی تھی یا تو نے مجھ کو کہتے سنا تھا؟ اس کا کچھ جواب عظمت کو نہ آیا۔ پھر اصغری نے اشتہار نکال کر مولوی صاحب کے سامنے ڈال دیا اور کہا، دیکھیے، یہ خود تو محلے کے پھاٹک سے اشتہار اکھاڑ کر لائی اور اماں جان سے کہنے کو دوڑ گئی کہ نالش ہو گئی ہے۔ اصغری یہ باتیں کہہ رہی تھی اور مولوی صاحب کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگے، عظمت، تجھ کو فقط نکالنا کافی نہیں، تو بڑی بدذات عورت ہے۔ یہ کہہ کر اپنے خدمتگار کو آواز دی، بہادر، اس بدذات کو کوتوالی لے جا، ہم رکے میں سب حال لکھے دیتے ہیں۔ اصغری نے کہا، ابا جان، یہ اپنی سزا کو پہنچ گئی ہے، کوتوالی سے اس کو معاف رکھیے۔ ماما کو اشارہ کیا کہ چل دے، بلکہ دروازے تک اس کے ساتھ گئی۔ یوں ماما عظمت اپنے کوتکوں کے پیچھے یہاں سے نکالی گئی اور اصغری کو اپنے دشمن سے نجات ملی۔ گھر پہنچی تو اس کی بیٹی بلا کی طرح لپٹی۔ میں نہ کہتی تھی اماں، ایسی لوٹ نہ مچاؤ، 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا، ایسا نہ ہو کسی دن پکڑی جاؤ۔ تم کسی کی مانتی نہ تھیں، خوب ہوا، جیسا کیا ویسا پایا۔
اب سسرال میں میرا نام بد مت کرو، جہاں تمہارا خدا لے جائے چلی جاؤ۔ زیور کو میں نے صبر کیا، تقدیر میں ہوگا تو پھر بن جائے گا، لیکن میرے گھر میں تمہارا کام نہیں۔